ایک وقت تھا جب کوئی اسلام کا دامن تھامتا تو وہ تیار رہتا ذہنی، جسمانی اور معاشی ظلم کے لیے۔ وہ دور جب مسلمانوں پر مشرکین نے اتنے عظیم عذاب ڈالے کہ دل رونے لگے، مگر ان کا ایمان مضبوطی سے قائم رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبوت کے چوتھے سال کے آغاز میں اور چند مہینے اس کے بعد تک مشرکین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کا سلسلہ انہیں طریقوں تک محدود رکھا جو پہلے کیے جا چکے تھے، لیکن جب انہیں اندازہ ہوا کہ صرف دھمکیوں سے اسلام کا پھیلنا رکنے والا نہیں تو انہوں نے ایک اور بیٹھک بلائی۔ اس بار انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو صرف دھمکایا نہیں بلکہ ان پر ظلم ڈھانا ہوگا، انہیں مارنا پیٹنا ہوگا تاکہ وہ اپنا دین چھوڑ دیں۔ ہر قبیلے کا سردار اس شخص کو نشانہ بناتا جو دین اسلام قبول کر لیتا۔ ان ظلم ڈھانے والوں میں ابو جہل نے نمایاں کردار ادا کیا۔ جب بھی ابو جہل کو کسی عزت دار شخص کے اسلام قبول کرنے کی خبر ملتی تو وہ اس کی عقل اور سوچ کا مذاق اڑاتا، اسے دھمکی دیتا۔ اگر وہ شخص کسی تجارت سے وابستہ ہوتا تو کہتا تیرا کاروبار ختم کر دیں گے۔ اگر وہ شخص کمزور ہوتا تو اس کو بے رحمی سے پیٹتا، اس پر عظیم ظلم کرتا۔ جن مسلمانوں پر قریش نے ظلم و ستم ڈھائی تھی ان کی تعداد کم نہیں تھی، پر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم صرف کچھ چنندہ لوگوں کے بارے میں یہاں پر بات کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، ان کے چچا نے انہیں کھجور کے پتے والی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے آگ جلا دی۔ انہیں صرف اس لیے عذاب دیا گیا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، جب مصعب کی والدہ کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا مصعب اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا اور گھر سے نکال دیا۔ مصعب بہت اعلیٰ زندگی بسر کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ بلال بن ربا رضی اللہ تعالیٰ، بلال امیہ بن خلاف کے غلام تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کا مالک انہیں جنزیر سے باندھ کر راستے میں گھسیٹتا، کبھی بچوں سے پتھر مرواتا، کبھی تپتی دھوپ میں بھوکا پیاسا چھوڑ دیتا۔ ایک مرتبہ تو ان کو دن کے سب سے گرم وقت میں ریگستان میں لے جا کر سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا گیا اور کہا گیا یا تو محمد کا انکار کرو اور لات اور عزا کو پوچھو ورنہ یہیں مر جاؤ، مگر بلال صرف کہتے عہد عہد۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزرے، ان کو دیکھا اور انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ عمار، ان کی والدہ سمیہ اور والد یاسر، تینوں اسلام کے ابتدائی مسلمان تھے۔ انہیں بار بار جلتی ریت پر لٹایا گیا، پتھر مارے گئے اور زخمی کیا گیا۔ عمار کو کبھی جلتے ہوئے کوئلوں پر پھینکا جاتا تھا اور کبھی زبردستی کفری کلمات بلوائے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ یاسر ظلم برداشت کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ ابو جہل نے سمیہ کو نیزے سے قتل کر دیا اور وہ اسلام کی پہلی شہید عورت بنی۔ ابو فاقی افلاح، ابو فاقی ایک آزاد شدہ غلام تھے۔ مشرکین انہیں تپتی ریت پر لٹا کر ان کے پیٹ پر پتھر رکھتے تاکہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ کبھی انہیں جنزیروں سے باندھ کر گھسیٹا جاتا، کبھی بے ہوشی تک مار دیا جاتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ اسلام لانے والی عورتیں بھی مشرکین کے ظلم سے محفوظ نہ رہیں۔ ان میں شامل ہیں زنیرہ، النادیہ اور ان کی بیٹی عبیسہ اور بہت سی عورت جن پر ظلم کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ یہ تو تھا اس وقت کا دور، لیکن آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ آج کے زمانے میں مسلمان پر ظلم و ستم نہیں ہو رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم خود کو ان چیزوں سے انجان اور بے پرواہ رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی دنیا کے مختلف کونوں میں مسلمان پر ناانصافی اور ظلم جاری ہے۔ فلسطین سے لے کر چائنا، صومالیہ، عراق، سیریا، کانگو، یمن اور بہت سارے مختلف ممالک ان میں شامل ہیں۔ یہ ایک ایمانی جذبے کی داستان ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ اس لیے ہمیں ذمہ داری اٹھانی ہوگی اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی اور ان مسلمانوں کے لیے آواز بنیں جو ان مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں۔